82 سے لے کر کے آیت نمبر 109 تک تقریباً 18 آیات ہم لوگوں نے آج پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس پہلے ایپیسوڈ میں اور ان 18 آیتوں میں کیا کیا باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جانی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نسخ کا ثبوت ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام کی تھیں لیکن ہمارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نسخ ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ مصلحت اور حکمت کے تحت منسوخ کرتا ہے، اس کا ثبوت ملا۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس سے بھی پہلے یہ گھر بنایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر حج کی طاقت ہے تو فوراً حج کر لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج فوراً کرے۔ حج کرنے میں اگر طاقت ہے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ حق تقاتہ کہا کہ اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورے اسلام پر عمل کیا جائے، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو بانٹا نہ جائے۔ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو مکمل اسلام کو ہی تھامنے میں بھلائی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ اس کا مطلب جب ایک انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے، کفر کے راستے پر چلتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے ہوتا ہے۔ اور ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ایمان ہمیں اس جہنم سے بچانے کی گارنٹی دیتا ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن اہل بدعت جو دین کے نام پر بدعت و خرافات میں مبتلا ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، یعنی بدعتی اپنے چہروں سے ہی قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو چیلنج کیا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ فلاں فلاں چیزیں ہماری شریعت میں دین ابراہیم میں حرام تھیں، اللہ نے چیلنج کیا فَتْلُوهَا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا، تورات کو لاؤ اور تورات کو پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تورات پوری پڑھ ڈالو، اس میں کہیں تم کو ان چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سچی نبوت ہے، ورنہ اتنے چیلنج اور دعوے کے ساتھ اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے تھے کہ تورات کو لے آؤ اور اگر تم سچے ہو۔ یہ نبوت محمدی کی ایک دلیل ہے۔ خانہ کعبہ کو مبارک کہا گیا، برکت والا کہا گیا۔ اب خانہ کعبہ کی جو برکت ہے وہ کئی اعتبار سے، ایک تو برکت یہ ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک برکت یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کے پھل جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہیں، مل جائیں گے، جبکہ وہاں وہ پھل پیدا نہیں ہوتے۔ اور ایک برکت یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے، اس گھر کا ہمیشہ طواف ہوتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے بندے وہاں عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک برکت یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے اور اس گھر کا طواف کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں برکت کے اندر شامل ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہمیں کفار کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد بگاڑ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ اب ہمیں کسی اور دین کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو سب سے صحیح عقیدہ ہے، وہ دین دیا ہے جو اکیلا اور اکلوتا اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے دین کے معاملے میں، اپنے عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور کفار کی، مشرکین کی طریقے اور ان کے کلچر کو اور ان کی چیزوں کو اپنانے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے دین پر ثابت قدمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو قرآن اور سنت کو پڑھنے پڑھانے سے دین پر ثابت قدمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند اہم اسباق تھے جو آج کی ان 18 آیات میں ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔